بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے دو صورتوں ذکر فرمائی ہیں، سورہ حجر اور سورہ نحل۔ سورہ حجر میں 4 باتیں اللہ نے نقل کی۔ سب سے پہلے تو اصحاب حجر آپ کو بتائیں، قوم سمود کو کہا جاتا ہے، جس میں ان کا بیان آئے گا، ہم آپ کو آگے آپ کو بتائیں گے۔ تو سورہ حجر میں 4 باتوں کا سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا کفار کی آرزو کا۔ کفار جب مسلمانوں کو وہاں جنت میں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ وہاں جنت میں مزے کر رہے ہیں اور جنت کی نعمتوں کے اندر ہیں اور وہ عذاب کے اندر مبتلا ہیں، تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، کاش ہم مسلمان ہو جاتے، کاش ہم ان کی طرح اسلام قبول کر لیتے۔ اللہ نے اس کفار کی آرزو کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا ہے کہ قرآن ایک برحق کتاب ہے، اس کے الفاظ و معانی سے لے کر قرآن کا سب کچھ قیامت تک محفوظ ہے، کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو زمین پر بولی جانے والی تقریباً تمام ہی زبانوں میں جس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے، اور سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں حافظ مل جائیں گے، اور کروڑوں اور جو کے حساب سے اس دنیا سے حافظ جا چکے ہیں، اور ابھی نہ معلوم قیامت تک کتنے دنیا میں افراد آئیں گے جو اس کتاب کی کو حفظ کریں گے اور اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیں گے۔ خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ اگر دنیا سے قرآن یہ کاغذی شکل میں اٹھا لیا بھی جائے یا اس کو جلا بھی دیا جائے، جیسے کہ ہمیشہ اس کی کوشش باطل نے کی ہے، اس کے باوجود قرآن سینوں کے اندر سے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قرآن کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نے اس کا بیان کیا۔ تیسرے نمبر پر انسان کی تخلیق کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے بنایا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا، 2 نعمتیں۔ تیسرا، شیطان مردود ہوا، پھر شیطان نے منع کیا اور اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم گمراہ کرو اور میں ان بندوں کی توبہ قبول کروں گا۔ تو اس لیے جو اگر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو پھر سب سے بہتر آدمی اور سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس میں 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کو آ کر فرشتوں نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے کی جو ہے وہ بشارت دی ہے، حالانکہ آپ کی اہلیہ بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ اس عمر میں تھی کہ اس میں بیٹے کی یا اولاد کی مطلب اس عمر میں ولادت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بیٹے کی خوشخبری ملی تو آپ کو بہت زیادہ خوش تو ہوئے اور آپ کو تعجب بھی ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بیگم جو ہے وہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ بالکل بوڑھی تھی اور حضرت ابراہیم بذات خود جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ اس پر متعجب نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اور مایوسی تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ اللہ نے یہاں نقل کیا کہ ان کو ہم نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ دوسرا قصہ، فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر گئے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی گئے اور وہاں جا کر ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی میں اس بستی کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا 2-3 قسطوں پہلے کہ حضرت لوط کی جو قوم تھی اس کے اندر بدکاری کا فعل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ حضرت لوط اور ان کے ماننے والوں کو اس بستی سے راتوں رات باہر کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس بستی کو اٹھا کر ایک جیسے گلاس کو الٹا کر دیا جاتا ہے ایسے اس بستی کو الٹا کر دیا گیا اور عذاب نازل کر دیا گیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایک قصہ اس میں جو تیسرا آتا ہے وہ اصحاب حجر کا آتا ہے۔ اصحاب حجر، جیسا ہم نے بتایا کہ یہ قوم سمود جو تھی اس کو اصحاب حجر کہتے تھے، اور یہ لوگ بھی ظلم و زیادتی کا شکار تھے اور اسی راہ پر چل نکلے تھے، ایک دوسرے پر بہت چونکہ طاقتور تھے اور بڑے لہیم شہیم ہوتے تھے، تو اور باوجود بار بار سمجھانے کے بت پرستی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ معجزے مانگنے شروع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی کا معجزہ یہ تھا کہ پہاڑ کی چٹان سے اس اونٹنی کا ظہور ہوا، یعنی ولادت ہوئی، پہاڑ کی چٹان سے وہ اونٹنی نکلتی ہے۔ سب سے پہلا تو یہی ایک معجزہ تھا اور حیرت انگیز بات تھی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ صرف ایک اونٹنی نہیں تھی بلکہ کئی اس کے اندر معجزے یہ تھے کہ یہ اونٹنی نکلنے کے بعد ہی
थोड़े दिन के बाद ही जो है ये हामला हो गई और इसके औलाद होने वाली थी। और फिर उसकी जसामत गैर मामूली तौर पर बड़ी थी, एक आम ऊँटनी की तरह नहीं थी। तो वो ऊँटनी कोई मामूली ऊँटनी नहीं, बल्कि मौजिज़े के जरिए ज़ुहूर पजीर हुई थी वो ऊँटनी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन बदबख्तों ने बजाय कि उस मौजिज़े को मानते, क्या किया इन लोगों ने, उस ऊँटनी को ज़िबह कर दिया और फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को तबाह बर्बाद किया। तो ये 3 किस्से देखकर बयान करके कुरान ने ये बयान कर दिया कि भाई जो लोग मानने वाले हैं अल्लाह ताला उन्हीं को निजात देता है, और जो लोग झुठलाने वाले हैं, नाफरमान लोग हैं, अल्लाह ताला उनको निजात नहीं देता। दूसरी जो इस पारे में सूरह है वो सूरह नहल है। नहल के माने आते हैं शहद की मक्खी। सूरह नहल के अंदर 5 बातों का जिक्र किया गया। एक तो तौहीद है, तौहीद जैसा आप जानते हैं अल्लाह को एक मानना। अल्लाह ने जगह जगह हर थोड़े मकाम के बाद अल्लाह ताला ने वहदानियत को बयान किया है कि जब तक इंसान अल्लाह को एक नहीं मानेगा, उसकी तमाम सिफात के साथ, तमाम कुदरतों के साथ, जब तक इंसान का ईमान कामिल नहीं हो सकता, उसका ईमान मजबूत नहीं होगा। तो तौहीद का बयान हुआ। दूसरे नंबर पर रिसालत का बयान हुआ, क्योंकि तौहीद है उसके बाद रिसालत है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह ने इसमें बयान किया शहद की मक्खी का। आगे हम बताएंगे कि क्यों बयान किया। और फिर एक जामे आयत और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ। पहले नंबर पर तौहीद को अल्लाह ने बयान किया और यह कहा कि अल्लाह ताला ने जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया तुम्हारे लिए, इंसान की नुत्फे से पैदाइश की है, और ऐसी के चौपाई पैदा किए, चौपाई यानी जानवर पैदा किए जिनमें मुनाफा है तुम्हारे लिए। एक जानवर होता है, उसको हम दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको गोश्त खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको वजन ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तज़यीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोसाइटी में अपना रोब और दबदबा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जानवरों को, और किया जाता था। और आज भी घोड़ों की और ऊंटों की जो नस्लें हैं, बड़ी बड़ी कीमती नस्लें हैं, जिनको आज भी इंसान जो है वो फख्र के साथ बताता है कि हमने इतने का जानवर खरीदा है। तो अल्लाह ताला ने चौपाए बयाए जो है पैदा किए, और सिर्फ इसलिए पैदा किए ताकि तुम उससे फायदा उठा सको। घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए जो तुम्हारे लिए बोझ ढोने का काम करते हैं। इनमें रौनक और जीनत भी होती है। बारिश वही बरसाता है, एक बारिश का कतरा बरसता है और उस बारिश से जैतून भी पैदा होता है, खजूर पैदा होता है, अंगूर पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती हैं, फल पैदा होते हैं। क्या नहीं पैदा होता उस एक बारिश के कतरे से। अल्लाह ताला का निजाम है कि उस एक बारिश के कतरे से अल्लाह ताला इस जमीन को जिंदगी अता कर देते हैं। और ये कश्तियां और ये जितनी भी आप समंदर के अंदर जो बड़ी बड़ी कश्तियां चलती हैं, या हवाओं के अंदर आप जितने भी जो है वो अपनी नक्ल हरकत रखते हैं, सब अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ताला ने इस जमीन को थामा हुआ है। सूरज, चांद, सितारे सब उसी के हुक्म से एक गर्दिश कर रहे हैं एक मदार के अंदर। तो ये अल्लाह ताला की वहदानियत है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात का पूरा निजाम इंसानों के लिए चलाया हुआ है। दूसरे नंबर पर रिसालत का जिक्र आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप लोगों को हिकमत और अच्छे मौइज़े हसना यानी अच्छी नसीहत के साथ और बहुत पोलाइटली जो है लोगों को बुलाए, और उसकी राह में पेश आने वाले जो मसाइब हैं उन पर सब्र करें। यानी तबलीग की राह में जो रुकावटें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जिसका आपने हमेशा जिक्र सुना होगा सीरत की। जब आप किताबें पढ़ते हैं, साहबा इकराम की तारीख पढ़ते हैं, तो आपको मालूम होता है कि कितना कितना जो है जुल्म बर्दाश्त किया है साहबा किराम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितना जुल्म बर्दाश्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक से खून बहा है, जो आपके ऊपर से लेकर आपके नालैन मुबारक तक जो है वो खून बहा है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर आप सब्र करें और तंग दिल ना हो, यानी आप दिल छोटा ना करें, बल्कि आपको तसल्ली हम दे रहे हैं कि आप तसल्ली रखें। जो लोग मानने वाले हैं वही आपको मानेंगे, और जो झुटलाने वाले हैं वो कभी भी बाज नहीं आएंगे। फिर शहद की मक्खी का जिक्र किया कुरान ने। शहद की मक्खी आप जानते हैं क्या निजाम अल्लाह ने बनाया है शहद की मक्खियों का, कि वो जाती है, वो एक फूल से और फल से वो उसका रस जो है वो अपने डंक से पीती है, और उसको लाकर एक जगह छत्ते के अंदर अपना प्रिजर्व करती है, उसको स्टोर करती है। कितना बड़ा निजाम है अल्लाह का। एक तो ये कि एक छत्ता वो जो बनाती है वो अजीब व गरीब चीज है। दूसरे नंबर पर उसके अंदर उस जो जूस लेकर आती है उसका फल का या फूल का, उसको स्टोर करती है। वो न तो जूस खराब होता है, अगर आप नॉर्मली जूस रख दें या आप नॉर्मली उसका जो है वो जितना भी ये अर्क वगैरह अगर रख दें और उसको यूं ही खुला रख दें तो खराब हो जाता है, उसको प्रिजर्व करना पड़ता है आपको। लेकिन अल्लाह ने क्या निजाम बनाया है उसके प्रिजर्व करने का। अल्लाह ताला उस शहद को उसके जरिए उन जो तमाम जो जूस और वो अर्क लेकर आती हैं उनके जरिए अल्लाह ताला शहद का एक निजाम बनाता है, और वो शहद तुम्हारे लिए दवा भी है, तुम्हारे लिए शिफा भी है, तुम्हारे लिए ग़िज़ा भी है। तुम उससे न मालूम कितने लाखों करोड़ों घरों के
جو ہے وہ تجارت چلتی ہے اس شہد کے کاروبار سے، اور وہ شہد کی مکھی اللہ کے تابع ہے، ورنہ تو کیا اس کا ایک ڈنگ کے اندر کتنا آ سکتا ہے شہد، کتنا عرق وہ لے کر آ سکتی ہے، لیکن اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد جامع آیات ہے اس صورت میں، ایک آیت نمبر 90 ہے، آیت نمبر 90 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع کیا۔ 3 باتوں سے کیا کہا گیا کہ عبادات، معاملات میں عدل اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، یہ 3 حکم دیے گئے، اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کا معاملہ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، صلہ رحمی ہونی چاہیے، اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا کہ برائیوں سے رکو، اور جن کاموں سے منع کر دیا گیا ہے ان کاموں سے رکو، اور ظلم سے رکو، ان 3 کاموں سے رک جاؤ۔ تو یہ ایک ایسی جامع آیات ہے جس میں 3 کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 کاموں سے اللہ نے روکا ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر خالص توحید پر جمے رہے، نمرود نے آگ میں پھینکا اس کے باوجود ہیں، اور ان کے والد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود بت جو ہے وہ تراشتے تھے اور خود بناتے تھے آزر، لیکن حضرت ابراہیم نے صبر کیا، اور حضرت ابراہیم نے اس جبر پر، اس ظلم پر اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا، اور اس پر صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ایک ملت چلائی، اور ہم جس ملت سے تعلق رکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت ابراہیم حنیف کے آپ تابع ہیں، اور وہی آپ کی ملت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتی ہے، اور قیامت تک یہ رسالت کا سلسلہ اللہ نے بند تو کر دیا، لیکن یہ ملت ابراہیم حنیف قیامت تک جاری ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے۔ یہ تھا آج کے 14ویں پارے کا خلاصہ۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجئے، کل انشاءاللہ العزیز ایک نئے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کے درمیان پھر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، دوست احباب کو بھیجئے، خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنیے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیجئے۔ حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے عجیب ہیں، ایک دوسرے کو سب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ماہ مبارک ہے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، 14واں روزہ ہو چکا ہے، آدھا رمضان اب تقریباً جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور اب اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا ایک دن کے بعد۔ یہ ماہ ہم سے تیزی کے ساتھ بڑے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔